علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے شور کی آواز سنی، دیکھا کہ بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا حذیفہ جاؤ جا کر ذرا دیکھو یہ کیسا شور ہے، کیوں اتنی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں۔ حذیفہ کہتے ہیں میں اٹھا، میرے ساتھ کچھ اور اصحاب تھے، ہم مسجد سے باہر آئے، ہم مدینے کے جب دروازے پہ پہنچے ہم نے دیکھا کہ 40 اونٹ ہیں، ان 40 ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جو شخص سب سے آگے تھا اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا، کاندھوں پر چادر پڑی ہوئی تھی، وہ چادر موتیوں سے سجی ہوئی تھی، اس کے سر پہ ایک چادر پڑی ہوئی تھی جو جواہر سے سجی ہوئی تھی چادر۔ کہتے ہیں میں واپس آیا، آنے کے بعد میں نے رسول اللہ کو پورا واقعہ بتایا۔ رسول اللہ نے کہا حذیفہ تکلیف کو دور کرنے والے، عرب کو شکست دینے والے، غیرت کے مجسمے، بڑے عالم، بڑے صابر، جس کا نام توریت، زبور اور انجیل اور میں ہے، جاؤ اس کے پاس اور اسے خبر دو۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں مسکرایا اور کھڑا ہوا، تیزی سے مولا کے دروازے کی طرف بڑھا، جا کے میں نے دق الباب کیا، اجازت ملی، میں اندر گیا۔ جانے کے بعد مولا کے حجرے میں پہنچا ہی تھا کہ میں نے سلام کیا، مولا نے سلام میں جواب دیا۔ آنے کے بعد کہا حذیفہ کیا تم ہمیں اس قوم کی خبر دینے آئے ہو کہ جس کی خلقت اور پیدائش کے وقت سے جس قوم کو ہم جانتے ہیں؟ ہاں مولا۔ کہتے ہیں مولا اٹھے اور میں مولا کے ساتھ چل، اگر کوئی اور ہوتا جسے معرفت نہ ہوتی فوراً پوچھ لیتا، کہتا مولا آپ کو کیسے معلوم ہوا، لیکن حذیفہ کو معرفت امام تھی تو سوال نہیں کیا۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ مولا گھر سے باہر تشریف لائے اور مسجد کی طرف چلے، مجھے اپنے ساتھ لیا، میں مولا کے پیچھے پیچھے، مولا آگے آگے۔ ہم جب مسجد میں پہنچے تو وہ 40 لوگ جو اونٹوں پر سوار تھے رسول کے قریب بیٹھے ہیں مسجد میں بھی بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں جو شخص ان میں سب سے آگے تھا جس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ وہ کون ہے کہ جو رات کی تاریکی میں عبادت خدا میں مشغول رہتا ہے جم کر؟ کہ وہ کون ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو، کہ جسے جب اللہ نے اپنا ولی مقرر کیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ کہ وہ کون ہے جو بہادروں کو قتل کرنے والا ہے، جو مضبوط قلعوں کو ڈھانے والا ہے، کہ جو اللہ کا ولی ہے؟ پوری مسجد میں خاموشی تھی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ پہلا دوسرے کا چہرہ دیکھتا تھا، تیسرا پہلے کا چہرہ دیکھتا تھا۔ کہتے ہیں اصحاب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کائنات نے کہا علی اس کے سوال کا جواب دو اور اس شخص کی جو پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے اسے حل کرو۔ کہ مولا نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ولی خدا ہوں، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے حکم خدا سے آدم کی توبہ قبول کی، کہ تاکہ لوگ جان لیں میں ہی وہ ہوں کہ جس نے نوح کا سفینہ کنارے پہنچایا، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے ابراہیم کو آتش نمرود سے بچایا بحکم خدا، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جناب موسیٰ کو عصا عطا کیا بحکم خدا، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جناب موسیٰ کو دریا پار کرایا، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جناب یونس کو بطن ماہی کے زندان سے رہا کرایا، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جناب یوسف کو زندان سے رہا کرایا، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جناب یعقوب کو جناب یوسف سے ملوایا، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جناب یعقوب کی آنکھوں کو چراغا فرمایا، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جناب سلیمان کو انگوٹھی عطا کی، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جناب سلیمان کو سلطنت عطا کی، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جناب داؤد کو لوہا پگھلانے کا ہنر سکھایا، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جناب عیسیٰ کو بولنے کی تربیت عطا فرمائی، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جناب عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا ہنر سکھایا بحکم خدا، کہ میں ہی ولی خدا ہوں، میں ہی وہ ہوں کہ جس نے بڑے بڑے قلعوں کو ڈھا دیا، میں ہی وہ ہوں کہ جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو پچھاڑ دیا، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، مولا نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرا تعلق قوم عاد سے ہے، میں قوم عاد سے تعلق رکھتا ہوں، میرا ایک بھائی ہے جو شکار کا بہت زیادہ شوقین تھا، لیکن ایک دن وہ شکار پر گیا، گھر سے نکلا، نکلنے کے بعد اس نے جنگل میں 10 جنگلی گایوں کو دیکھا اور اس نے ان پر حملہ کیا۔ ایک گائے کو میرے بھائی نے زیر کر دیا، گرا دیا۔ جیسے ہی میرے بھائی نے اس گائے کو تیر مارا،
اسی وقت میرا بھائی نصف مفلوج ہو گیا کا تب سے لے کر ابھی تک میرا بھائی مفلوج ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اور میرے بھائی کو ٹھیک کر دیں. اگر میرا بھائی صحیح ہو گیا تو ہم آپ کے اللہ پر، آپ کے رسول پر اور آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. کہتا ہے کہ میرے قبیلے میں 90,000 لوگ ہیں اور ہم بہت ہی بہادر ہیں، بہت جنگجو ہیں، ہم ہمیشہ آپ کی قیادت میں رہیں گے. اتنا کہنا تھا. مولا نے کہا، مولا علی کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ راستے میں ہیں، بس آنے ہی والے تھے. اتنا کہنا تھا کہ مطلب پھر شور ہوا کہ کچھ لوگ آئے ہیں. اس کا نام تاریخ میں محتاج بن حلاحل لکھا ہے. محتاج بن حلاحل کہتا ہے کہ میرے بھائی آ گئے ہیں. جیسے ہی مولا مسجد سے باہر نکلے، کہتے ہیں مولا مسجد سے باہر نکلے، مولا نے دیکھا کہ محمل میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو بڑا ہی حسین و جمیل ہے. جیسے ہی اس شخص نے مولا کو دیکھا، مولا کو دیکھنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. بول تو سکتا نہیں تھا، دل ہی دل میں کہتا ہے اے مدینے والو، ہماری آس فقط تم ہو، تم ہماری مدد کرو. مولا کہتے ہیں نماز عشاء کے بعد تم لوگ جنت البقیع میں آنا اور پھر انشاءاللہ ہم تمہیں وہاں ٹھیک کر دیں گے. حذیفہ کہتے ہیں کہ ظہر کے وقت سے لے کر اور عشاء کے وقت تک لوگ جنت البقیع آتے رہے. جنت البقیع میں لوگوں کا ہجوم لگ گیا اور جب عشاء کے بعد مولا جنت البقیع میں آنے کے بعد مولا نے کہا چلیں. کہتے ہیں پورا ہجوم، تمام لوگ مولا کے پیچھے پیچھے، مولا آگے آگے. ہم کچھ ہی دور پہنچے تھے، ہم نے دیکھا کہ 2 آگ تھی. ایک آگ تھوڑی کم ہے اور ایک آگ زیادہ ہے. مولا نے ذوالفقار کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد چھوٹی آگ میں کود گئے، اندر چلے گئے مولا آگ کے. مولا کا اندر جانا تھا کہ اس آگ سے آواز ایسے آ رہی تھی جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد مولا اس آگ سے باہر نکلے. مولا نے چھوٹی آگ کو اٹھا کر بڑی آگ پہ دے مارا اور پھر مولا بڑی آگ کے اندر چلے گئے. ظہر کے بعد کی یہ بات ہی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وقت گزر گیا، نماز صبح کا وقت ہو گئے. ہم نے وہی نماز صبح پڑھی حتیٰ کہ ہم علی کی زندگی سے مایوس ہو گئے. مولا باہر نہیں آئے. کہتے ہیں کہ دن چڑھنے والا تھا. ایک مرتبہ مولا باہر آئے، مولا کے ہاتھ میں ایک سر تھا. کہتے ہیں عجیب و غریب شکل تھی، ایک آنکھ تھی اور کہتے ہیں کہ تقریباً 11 ہاتھ لمبا اس کا سر تھا. کہتے ہیں بہت عجیب و غریب سا سر تھا. آنے کے بعد مولا اس شخص کے جو مفلوج تھا اس کے قریب گئے. جانے کے بعد کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، جس نے تمہارا یہ حال کیا تھا ہم نے اسے قتل کر دیا اور اب تم صحیح ہو. کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا ایک دم صحیح و سالم اور مولا کے قدموں پہ گر گیا. کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یا علی ہم آپ پہ ایمان لائے، آپ کے اللہ پہ ایمان لائے، آپ کے رسول پہ ایمان لائے. اتنا کہنے کے بعد مولا نے مجمع کی طرف مخاطب کر کے کہا ہے لوگوں تم جانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ یہ عمرو بن عقیل بن اقلیس بن ابلیس ہے. یہ ابلیس کا پڑ پوتا ہے. اسی نے اس شخص کا یہ حال کیا تھا جسے ہم نے قتل کر دیا. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے.